السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری عاقبت نااندیش ماں اپنی کوتاہ نظری کے باعث امیر جلال کو پہچان نہ سکی، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو افواج غزنی کی قیادت سونپ دی جو صرف مسلمانوں کی لاشوں سے کوچہ و بازار سجانا چاہتا تھا، مگر جنگ سے چند روز پہلے اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور امیر جلال کو مفلوج کر دیا۔ یہ کرامتہ کون ہے شیخ؟ محمود نے پریشان لہجے میں کہا۔ افسوس، میں انہیں نہیں پہچانتا۔ مجھے اپنی اس بے خبری پر سخت ندامت ہے۔ نظام شاہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ امیر محمود کو محسوس ہو رہا تھا جیسے غزنی کا مرد قلندر کسی اندرونی کرم میں مبتلا ہے۔ پھر نظام شاہ گویا ہوئے۔ نظام شاہ کا لہجہ نفرت و غضب کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ فرزند، ایک تم ہی پر کیا منحصر ہے؟ ان فتنہ گروں کو پہچاننے میں تو بڑے بڑے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مجھ بوڑھے ہی کو دیکھو کہ آخر تک امیر جلال کو نہ پہچان سکا۔ وہ تو اللہ نے بر وقت رہنمائی فرمائی، جس کے سبب یہ کرمتی بھیڑیا میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں نے ایک دن بے ہوشی کی حالت میں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ پیر و مرشد مجھ سے فرما رہے تھے، نظام اٹھ اور اہل ایمان کو خبردار کر دے کہ بت پرست اور کرامتہ مل کر سلطنت غزنی پر یلغار کرنے والے ہیں۔ یہ درندہ امیر جلال اسی گمراہ جماعت کا ایک لعنت زدہ فرد ہے۔ ہم نے سبکتگین سے بارہا کہا تھا کہ وہ باہر کے بتوں کو بھی توڑ دے اور اندر کے بتوں کو بھی توڑ دے، مگر وہ ہمارے اشاروں کو نہیں سمجھ سکا۔ اب اس کے بیٹے سے کہو کہ ان اندر کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ بت باہر کے بتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کرنے کے بعد بہت غور سے محمود کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا امیر مرحوم نے کبھی پیر و مرشد کی اس تنبیہ کے بارے میں آپ سے ذکر کیا تھا؟ محمود نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیر سبکتگین نے کئی بار مجھ سے اندر کے بتوں کے متعلق دریافت کیا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں پیر و مرشد کے اس اشارے کو واضح طور پر سمجھنے سے قاصر رہا۔ یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ میری نظر بس اسی حد تک جا سکی تھی کہ پیر و مرشد کا اشارہ ان بتوں کی طرف ہے جو انسان کی اپنی ذات کے اندر آخری سانس تک موجود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حرص و ہوس، جاہ پسندی، دولت و اقتدار۔ یہ وہ بت ہیں جو اکثر انسانوں کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتے۔ بہت سے کلمہ گو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، مگر وہ غیر شعوری طور پر ان بتوں کی پرستش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسی بے خبری کی حالت میں انہیں موت کھا جاتی ہے۔ میں بھی غزنی میں کرامتہ کے وجود سے بے خبر ہی رہتا، مگر یہ تو اللہ نے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مجھے خبردار کر دیا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک خلوت گاہ امیر کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر یہ سکوت اس وقت ٹوٹا جب نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی تند و تیز لہجے میں کرامتہ کی تاریخ بیان کرنے لگے۔ جب خلافت و حکومت کے سلسلے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان سیاسی اختلافات ابھر کر سامنے آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ غیر عرب شرپسندوں نے تحریک کرامتہ جاری کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دراصل کرامتہ کا مذہب کوئی خاص مذہب نہیں، بلکہ مذہب کے رنگ میں یہ ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد دنیا سے اسلام کو مٹانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کو ختم کرنا ہے۔ نتیجتاً ان عیار ذہنوں نے اپنی سیاسی تحریک کو بڑے عجیب انداز سے مذہبی جامہ پہنایا ہے۔ سادہ دل لوگوں کو یہ لوگ مخاطب کر کے انتہائی پرجوش لہجے میں کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام شرعیہ سب فضول چیزیں ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس لیے اسے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کرامتہ کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کا قتل کرنا باعث ثواب ہے۔ ان کی یہاں ہلاکت و خونریزی ایک دلچسپ تفریح ہے۔ اپنے ہم مشربوں کے سوا دوسروں کو اذیت پہنچا کر ناقابل بیان لذت اور خوشی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حلال و حرام کی قید اٹھاتے ہوئے عوام الناس سے کہتے ہیں کہ تم سب اپنے اعمال میں آزاد ہو۔
جو چاہو کرتے پھرو۔ جاہل اور غارت گر لوگوں کے مزاج اور خواہشات سے اس مذہب کو خصوصی مناسبت ہے، اس لیے ہر ملک اور ہر قوم کے جاہل اور بدقماش لوگ اس مذہب کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ فتنہ فارس و خراسان کے شہروں میں کسی وبا کی طرح پھیل گیا ہے، اور اب یہ وبا غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج محمود کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر وقت خاموش رہنے والے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ علم و خیر کا ایک سمندر ہیں۔ قرامتہ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس باطنی فرقے کا بانی ہمدان قرمتہ تھا۔ ہمدان عراق کا ایک دیہاتی باشندہ تھا۔ اس نے 890 عیسوی میں کوفے کے قریب دارالہجرہ کے نام سے ایک قیامگاہ بنائی، جو آگے چل کر اس تحریک کا مرکز بنی۔ پھر مضافات بحرین کے قصبے قطیف سے ایک اور گمراہ شخص ابو سعید اٹھا، اور اس نے 286 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر وہ تسخیر بصرہ کا ارادہ لے کر آگے بڑھا، اور خلیفہ معتضد باللہ کے لشکر سے اس کا آمنا سامنا ہوا۔ ابو سعید نے فتح پائی اور خلیفہ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی گئی، اور خلیفہ معتضد باللہ کے ہزاروں سپاہیوں کو اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ ابو سعید ایک انتہائی شفاق انسان تھا۔ وہ 301 ہجری میں اپنے غلام سالبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے معید کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، مگر اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان بڑے بھائی کو مغلوب کر کے باپ کا جانشین بن گیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی قہرناک لہجے میں بول رہے تھے۔ ابو طاہر سلیمان نے ہجر، قطیف اور طائف کے لوگوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابو طاہر کی سلطنت میں موجودہ بحرین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ ابو طاہر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کا نمائندہ خاص یعنی اوتار ہے۔ وہ بآواز بلند کہا کرتا تھا کہ اللہ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ ابو طاہر سلیمان نے 311 ہجری میں بصرہ پر حملہ کیا اور بڑی تباہی مچائی۔ 312 ہجری میں حاجیوں کے ایک قافلے کو بھی لوٹا۔ 314 ہجری میں اس نے کوفہ پر لشکر کشی کی اور اس علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ 316 ہجری میں انبار فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام مارکوں میں اس نے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا۔ ہزاروں سپاہی قید کر لیے گئے۔ بعد میں انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابو طاہر نے شہر ہجر کو دارالحکومت قرار دے کر ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی اور اسے دارالہجرہ کے نام سے موسوم کیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ ابو طاہر سلیمان کی سفاکیاں بیان کرتے کرتے ناقابل بیان اذیت و کرم میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ ابو طاہر پہ یہ خبر سوار ہوا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کر دارالہجرہ کا طواف کریں۔ اپنے اس ناپاک منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ 319 ہجری میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچا۔ یوم ترویہ کو ابو طاہر گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بے نیام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ پھر اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس نے شراب پی، طوائف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حرم شریف میں 1700 مسلمان شہید کیے گئے۔ وہ سب کے سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ مکہ شہر میں بھی قرامتہ نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ چاہے زمزم اور مکہ معظمہ کے کئی دوسرے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ نفرت و غضب کا غبار ان کی آنکھوں میں پانی بن کر بہنے لگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شدت درد سے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کئی شگاف پڑ جاتے۔ محمود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے شہید ہونے والے مسلمانوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر رہی۔ جب برسوں سے سلگتے ہوئے جسموں کا لاوا آنکھوں کے راستے سے بہہ گیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر قہر و نفرت کی وہی آگ روشن ہو گئی۔ تم نہیں جانتے کہ اس خبیث و ملعون ابو طاہر نے خانہ خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ والی غزنی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ گوش با آواز تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نام لیواؤں کو تہہ طے کرنے کے بعد ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا حجر اسود اکھڑوا دیا اور پھر بڑے وحشیانہ انداز میں شیطانی نعرہ لگایا، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں،
میں نے ہی لوگوں کو پیدا کیا اور میں نے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر 14 ذی الحج کے بعد ابو طاہر حجر اسود کو اتار کر اپنے دارالحکومت کی طرف لوٹا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو دارالہجرہ کی جامع مسجد میں مغرب کی جانب آویزاں کر دیا تھا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک اس کے قبضے میں رہا۔ اس بد امنی کی وجہ سے 10 سال تک حج بھی موقوف رہا۔ 10 محرم 339 ہجری کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا، کیونکہ ابو طاہر دارالہجرہ کے حج کے لیے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اس شیطان کا خیال تھا کہ اہل ایمان حجر اسود کی وجہ سے قطار در قطار دارالہجرہ میں جمع ہونے لگیں گے، مگر اہل ایمان میں سے کوئی شخص بھی ادھر نہیں گیا۔ مردود ایک خطرناک مرض چیچک میں مبتلا ہو کر اس طرح مرا کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی تھی، مگر اس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، اور خبیثوں کی اسی جماعت کا ایک فرد امیر جلال بھی ہے۔ آپ حکم دیجئے شیخ، میں اس کتے کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جوش غضب میں محمود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ فرزند، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے کہا۔ تم جس طرح مناسب سمجھو امیر جلال کو سزا دو، وہ تو کرامتہ کا ایک حقیر سا آلہ کار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے اس سے معلوم کرو کہ تمہاری فوج میں کون کون اس کے نظریات کا حامل ہے۔ جب وہ تمام بھیڑیے بے نقاب ہو جائیں تو ان سب کا صفایا کر دو۔ یہ فتنہ پرور لوگ کسی وقت بھی دھوکہ دے کر تمہاری پشت پر وار کر سکتے ہیں۔ محمود کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اب وہ جوش کی بجائے ہوش کی منزل کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میری باتیں بہت غور سے سنو فرزند۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ محمود سے مخاطب ہوئے۔ مجھے تمہارے باپ سے بہت امیدیں تھیں۔ امیر مرحوم نے شروع میں میری باتیں بہت توجہ سے سنی اور کسی حد تک ان پر عمل بھی کیا، مگر پھر وہ دنیا داری میں گھس گئے، یہاں تک کہ آخری وقت غلط وصیت کر کے انہوں نے سلطنت غزنی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر صحیح طور پر اقتدار منتقل ہو جاتا تو ہزاروں مسلمان جانباز بے مقصد نہ مارے جاتے، اور آج غزنی کی فوج کتنی طاقتور ہوتی اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مجھے والد محترم کی اس کوتاہی کا احساس ہے۔ محمود شرمسار نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک خواب ہے فرزند، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا، اور پھر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے، جیسے کسی احساس نے انہیں اپنا خواب بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ شیخ کیا خواب ہے؟ محمود نے بے قرار ہو کر کہا۔ شیخ آپ کہہ کر تو دیکھیے، ہونٹوں کو جنبشتے دیجئے، چشمے کرم کا اشارہ ہی کیجئے، تاج شاہی ان قدموں میں رکھ دوں گا۔ والی غزنی سمجھ رہا تھا کہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ خواب بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں فرزند۔ یکایک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے انتہائی شکستگی ظاہر ہونے لگی تھی۔ محمود پہلے تو سناٹے میں آ گیا، پھر رک رک کر کہنے لگا، آپ ڈرتے ہیں شیخ؟ والی غزنی کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جو موت سے نہیں ڈرا وہ… محمود کی زبان لڑکھڑا گئی۔ موت کا مسئلہ میری ذات سے وابستہ ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کی اداسی بدستور تھی، مگر میرے خواب کا تعلق دوسروں سے ہے۔ کاش وہ خواب بھی میرا ذاتی مسئلہ ہوتا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں سے ایک آہ سرد نکلی اور چہرے پر برسوں سے سلگتی ہوئی آرزو کا دھواں پھیل گیا۔ میں نے تنہا اپنے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اکیلا بھی تھا اور عاجز بھی، اس لیے ناکام رہا۔ والی غزنی نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا دل گرفتہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ اس خادم کے سامنے اپنا خواب… فرط حیرت سے ایک بار پھر محمود کی بات نامکمل رہ گئی تھی۔ امیر سبکتگین نے بھی مجھے بہت آسرا دیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے دل کا درد جھلک رہا تھا، لیکن امیر مرحوم مجھ ناتواں کو راستے ہی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا تو وہ اپنا بنیادی عہد فراموش کر بیٹھے اور خود کو دنیا کی سیاست میں الجھا دیا۔ کبھی مجھ سے میرے خواب کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ پھر کس سے کہتا اور کیوں کہتا؟ اب تم سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون جانے کہ کب مجھ سے پیچھا چھڑا لے اور میرا خواب کفن کی طرح جسم سے لپٹ کر قبر میں دفن ہو جائے۔
اسی خوف سے آج خود ہی دل کی بات زبان پر لے آیا۔ میں نے اپنا کاسہ گدائی تمہاری طرف بڑھا دیا ہے، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں والی غزنی کی بے نیازی میرے کشکول کو توڑ نہ ڈالے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسا مجبورانہ طرز کلام۔ محمود لرز کر رہ گیا۔ شیخ، آپ کو اللہ کی کبریائی کا واسطہ ایک بار اپنا خواب بیان تو کیجیے۔ اس کی تعبیر کے لیے تاج و تخت تو کیا، اپنی جان سے بھی گزر جاؤں گا۔ محمود کے لہجے میں صداقت کی خوشبو بھی تھی اور جذبوں کی تڑپ بھی۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے والی غزنی کی طرف دیکھا۔ فرزند، اس خواب کی تپش مجھے سونے نہیں دیتی۔ یکا یک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب بھی پلکیں بند ہوتی ہیں وہی خواب نظر آتا ہے اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں۔ اس ذات حاضر و نادر کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی راتوں سے گریہ و زاری کر رہا ہوں۔ کسی پہلو قرار نہیں ملتا۔ نصف شب کے سناٹوں میں چیختا ہوں، کوئی ہے جو میرے اس خواب کی تعبیر دے؟ مگر تمام اہل اقتدار گہری نیند سوئے رہتے ہیں۔ میری فریاد سن کر کوئی اپنے شبستان نشاط سے باہر نہیں آتا۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مجھ گداگر کی پھیلی ہوئی جھولی میں لفظوں ہی کی بھیک ڈال دے۔ محمود، تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تیری زندگی کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ میں سب جانتا ہوں شیخ، مجھے سب خبر ہے۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے یہ فضول کی عقیدت نہیں چاہیے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمود کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر والی غزنی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ شیخ، پھر مجھے میری دعاؤں کا صلہ دے۔ میں کب تک افلاس زدہ زندگی بسر کروں گا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ آج میں تجھ سے اپنی ایک ایک دعا کا حساب چاہتا ہوں۔ محمود کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ فرزند، مجھے قبائے اطلس و کم خواب پہنا۔ میں کب تک یہ ٹاٹ جیسا پیون لگا لباس استعمال کروں گا؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب لہجے میں بول رہے تھے۔ میرے ہاتھوں کو سونے کے کنگنوں سے آراستہ کر، مجھے زر و جواہر میں تول دے۔ میں کب تک غزنی کی گلیوں میں مزدوری کرتا پھروں گا؟ غور سے دیکھ کہ میرے دونوں ہاتھ خراشوں سے بھر گئے ہیں اور پورے جسم پر محنت اور مشقت کے تکلیف دہ نشانات ابھرے ہوئے ہیں۔ اب میں بہت تک گیا ہوں۔ میری پشت کے نیچے ریشمی بستر بچھا دے۔ اب مجھ سے نوکیلے پتھروں کے فرش پر نہیں سویا جاتا۔ تو میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جہاں مصائب کا دھواں پھیلا ہوا ہے؟ میں 60 سال سے حالات کی تیز دھوپ میں جل رہا ہوں۔ اب مجھے راحت و آرام کا سائبان دے جہاں سرور انگیز خنکی ہو اور عطر بیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ میں آج تک لذت کیف و نشاط سے نا آشنا ہوں فرزند۔ میری تشنگی کا اندازہ کر اور مجھے وہ کیف آور مشروب دے کہ یہ پیاس بجھ جائے۔ میں نے برسوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اب روٹی کے سوکھے ٹکڑے میرے حلق سے نہیں اترتے۔ محمود، مجھے لذیذ ترین غذا دے کہ آخر اللہ کی نعمتوں پر میرا بھی حق ہے فرزند۔ میرے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کر دے جہاں روشنی ہی روشنی ہو اور رنگ ہی رنگ ہو۔ بس یہی میرا خواب ہے۔